بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ LT گریڈ مینس اردو کی کلاس نمبر 23 میں آج ہم 2 سوال حل کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ LT گریڈ مینس میں 2 قسم کے سوال پوچھے جائیں گے۔ ایک سوال 200 الفاظ پہ مشتمل ہوگا اور جو دوسرا سوال ہوگا وہ 125 الفاظ پہ مشتمل ہوگا۔ تو آج کے جو 2 سوال ہیں وہ 125 الفاظ پہ مشتمل ہیں۔ پہلے سوال میں ہم مبالغہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھیں گے اور اس کی قسموں کو ماں مثال جانیں گے۔ عام طور سے مبالغہ کیا ہوتا ہے یہ تو سب کوئی جانتا ہے، لیکن اس کی جو 3 قسمیں ہیں تبلیغ، اغراق اور غلو، اس پہ معاملہ پھنس جاتا ہے۔ تو مبالغہ کے ساتھ اس کی تینوں قسموں کو بھی آج ہم جانیں گے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ وہ الفاظ کو بڑھانے کے لیے اس سوال کو 200 الفاظ میں ڈال دے، ٹھیک ہے۔ تو صرف مبالغہ ہی نہیں، اس کی تینوں قسموں کو بھی جانیں گے اور نظم معرہ اور آزاد نظم دونوں کے درمیان فرق کو سمجھیں گے۔ چلیے پہلے مبالغہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں۔ تو کلام میں کسی حالت، بات یا کیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اتنی بات سب کو پتہ ہے۔ اب اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تبلیغ۔ اب تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تبلیغ مبالغہ کی وہ شکل ہوتی ہے جس میں کوئی بات عقلی اور عملی دونوں طرح سے ممکن ہو۔ جب بات دونوں طرح سے ممکن ہو تو اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ آپ کی یاد میں رات بھر جاگتا رہا۔ اب رات بھر جاگنا ممکن ہے، انسان چاہے تو عملی طور سے جاگ بھی سکتا ہے اور دوسرا بندہ جو سنے گا وہ عقلی طور سے قبول بھی کر لے گا کہ ہاں رات بھر جاگ سکتا ہے، کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ بات کو بڑھایا گیا، لیکن اتنا نہیں بڑھایا گیا کہ عقلی اور عملی طور سے ممکن ہی نہ ہو۔ تو جب عقلی اور عملی طور سے کوئی بات ممکن ہو تو اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ایک شعر ہے کہ وعدہ شام پہ کی ہم نے ابس جاگ کے صبح، وعدہ شام پہ کی ہم نے ابس جاگ کے صبح، وہ اسی وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا۔ تو یہ جو شعر ہے اس میں تبلیغ کیوں ہے؟ کیونکہ اس شعر میں رات بھر جاگ کر صبح کر دینا عقل اور عادت دونوں کے اعتبار سے ممکن ہے، لہٰذا اس میں صنعت تبلیغ ہے جو کہ ایک مبالغہ کی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے مبالغہ کی اغراق۔ اغراق کیا ہوتا ہے؟ مبالغے کی وہ صورت جس میں کوئی بات عقلی طور پر تو ممکن ہو لیکن عمل کے اعتبار سے عملی طور پر ممکن نہ ہو تو اسے اغراق کہتے ہیں۔ جیسے غالب کا قصیدے کا یہ شعر ہے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ تو اس شعر میں جینے کی دعا عقلی طور پر ممکن ہے، کوئی بھی دعا دے سکتا ہے کہ 1000 سال جیو، لیکن کیا سچ میں کوئی جی سکتا ہے؟ عملی طور پر تو یہ ممکن نہیں نا۔ تو اس لیے اس شعر میں بات جو ہے عقلی طور پر تو ممکن ہے لیکن عملی طور پر ممکن نہیں، اس لیے اس میں صنعت اغراق ہے۔ اب تیسری قسم ہے غلو۔ مبالغہ کی وہ انتہائی شکل جب کوئی بات عقلی طور پر بھی ممکن نہ ہو، عملی طور پر بھی ممکن نہ ہو تو اسے غلو کہتے ہیں۔ جیسے میر انیس کا مرثیے سے لیا گیا ایک شعر ہے کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ تو اس شعر میں بات کو حد سے بڑھایا گیا ہے جو کہ عقلی طور پر بھی ممکن نہیں، عملی طور پر بھی ممکن نہیں، لہٰذا اس میں صنعت غلو ہے۔ مبالغہ کی شکل غلو اس میں ہے۔ تو 125 الفاظ سے زیادہ ہی ہو گیا، لگ بھگ 1.5 پیج پہ ہو گیا ہے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کو، یہ مبالغہ کی تعریف ہے اور اس کی قسمیں ہیں۔ اب ایک سوال، نظم معرہ کسے کہتے ہیں اور آزاد نظم کسے کہتے ہیں، دونوں کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے۔ اردو شاعری میں نظم معرہ اور آزاد نظم 2 اہم جدید حیتیں ہیں جنہیں اکثر لوگ ایک سمجھ لیتے ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ پوائنٹ وائز لکھا ہے میں نے۔
کہ نظم معرہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے تمام مصرے اور بحر برابر ہوں، یعنی مصرے اور بحر تو برابر لیکن قافیہ اور ردیف نہ ہو، قافیہ ردیف نہ ہو لیکن مصرے برابر ہوں تو اسے معرہ کہتے ہیں۔ آزاد نظم میں کیا ہوتا ہے، اس میں نہ تو قافیہ ہوتا ہے نہ ردیف کی پابندی ہوتی ہے، نہ مصروں کے وزن برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں فرق سمجھا، اس میں وزن اور بحر برابر ہوگی معرہ میں، ردیف قافیہ نہیں ہوگا، لیکن آزاد نظم میں نہ وزن نہ ردیف قافیہ نہ بحر، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں نظم معرہ کو بلینک ورس کہتے ہیں جبکہ آزاد نظم کو فری ورس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دو پوائنٹ وربلی سن لیجئے۔ نظم معرہ کو غیر مردف غزل کہتے ہیں، غیر مردف نظم کہتے ہیں، یعنی جس میں ردیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثال بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایک مثال ہے جو نظم معرہ کی مثال ہے کہ اجنبی چہروں کے پھیلے ہوئے اس جنگل میں دوڑتے بھاگتے لمحوں کے دریچوں سے کبھی اتفاقاً تیری مانوس شباہت کی جھلک پردہ چشم تخیل پہ ابھر کر اے دوست۔ آپ دیکھیں گے سارے مصرے برابر ہیں لیکن قافیہ اور ردیف اس میں نہیں ہے، تو یہ معرہ ہے۔ اب آزاد نظم دیکھیے۔ موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن، تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرشار تھے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نہ ردیف قافیہ مل رہا ہے، نہ ہی وزن مل رہا ہے، نہ ہی بحر مل رہا ہے، مصرے چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ تو یہ 125 ورڈ میں آپ نے نظم معرہ اور آزاد نظم میں فرق کیا ہے یہ واضح کر دیا۔ امید ہے یہ چھوٹی سی کلاس آپ کو LT گریڈ مینس کے امتحان میں کارآمد ثابت ہوگی۔ کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔